हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू यमा टीवी। तो गाइस यमा टीवी की लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या चल रहा है। इन सब चीज़ों के बीच में यानी इन सब लड़ाइयों के पीछे की वजह बैक हिस्ट्री सोवियत यूनियन और वेस्टर्न पावर्स के बीच में क्या हुआ, नेटो कैसे बनी और इसके अलावा इनके आपस में लड़ने की वजह क्या थी। तो गाइस इन सब कंट्रीज के लड़ने की वजह और इस कोल्ड वॉर को इतने साल यानी 42 इयर्स ये कोल्ड वॉर चलने की वजह, इसके अलावा इसके आफ्टर इफेक्ट्स और नेटो कैसे बनी, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस बगैर देर किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ये कोल्ड वॉर काफ़ी वक्त तक चलती रही। ये पॉलिटिकल कोल्ड वॉर के नतीजा यहाँ तक भी आ गया कि दोनों ने अपनी मिलिट्री फोर्सेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया ताकि अगर कोई लड़ाई वगैरह हो तो इनको किसी भी किस्म की कमी ना आए। तो गाइस 1949 के अंदर वेस्टर्न पावर्स ने एक नेटो नामी यूनियन बनाई और इस नेटो का यूनियन का काम ये था कि अगर इस नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं, किसी भी मेंबर्स कंट्री पे, किसी भी रिपब्लिक पे अगर कोई अटैक करेगा तो नेटो के जो जितने भी मेंबर्स हैं वो उसके डिफेंस में खड़े हो सकते हैं। तो गाइस यूक्रेन का इस यूनियन बनने से सबसे बड़ा नुकसान ये था कि अगर ये लोग कंट्रीज आपस में एक दूसरे को डिफेंड कर सकते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि ये सारी कंट्रीज मिलकर सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक भी कर देती हैं, जिसकी कॉपी करके इन्होंने वॉरसॉ इम्पैक्ट के नाम से एक यूनियन बनाई जिसके अंदर ये सारी सोवियत यूनियन की कंट्रीज आपस में मिल गई और इन्होंने वैसे ही एक रूल टाइप बनाया कि अगर कोई भी शख्स इन कंट्रीज में से किसी पर भी अटैक करेगा तो सोवियत यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मिलकर उस कंट्री का डिफेंड करेंगे और वो लोग मिलकर अटैक भी कर सकते हैं। तो गाइज अब ये सब चीज़ें बन गई थी लेकिन इसका फिर भी एक कोल्ड वॉर और जो लड़ाई का बेसिक मकसद था वो ख़त्म ना हो सका। तो गाइज आपको पता है जब इतने लंबे वक्त तक कोल्ड वॉर चले तो उसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर आता है, क्योंकि इन दोनों यूरोप के पार्ट्स की बिल्कुल आइडियोलॉजी चेंज थी। फिर भी ये जो कोल्ड वॉर थी वो 24 इयर्स तक चली, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1991 के अंदर यूक्रेन ने और यूक्रेन जैसी और भी बहुत पावरफुल कंट्रीज ने सोवियत यूनियन से अलग होने का फैसला कर दिया। तो सोवियत यूनियन जो है वो टोटल 15 उसको रिपब्लिक से मिलकर बनी थी, जिसके अंदर जो था जैसे कि मैंने आपको बताया यूक्रेन, रशिया और इस तरह की कंट्रीज, बाकी 13 कंट्रीज और थी। तो गाइस अब ये जो सोवियत यूनियन के अलग होने की वजह जो बनी थी वो बेसिकली इनका ही जो इनकी आइडियोलॉजी थी वो बनी। अब सोवियत यूनियन के अंदर जो 15 रिपब्लिक्स यानी 15 जो स्टेट्स थी वो डिफरेंट अलग होके 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई। तो गाइस ये जो 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी थी इन सब की अपनी अपनी शनाख्त थी, जिसमें रशिया अलग और यूक्रेन जो था वो एक अलग कंट्री बन के आ गया। अब यूक्रेन जो था वो आज़ाद था और ये सारी जो थी कंट्रीज आज़ाद थी कि वो अपने फैसले खुद से ले सकते हैं। तो अभी ये सब चीज़ें चली रही थी जैसा कि ये सोवियत यूनियन अलग हुई, टूटी, तो इनका जो था वो वॉरसॉ इम्पैक्ट जो इनका एक यूनियन और इनका एक मुआहदा टाइप था वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ये सारी स्टेट्स अलग हुई थी। इन सारी स्टेट्स अलग होने का कोई भी असर नेटो के ऊपर ना हुआ, बल्कि नेटो दिन ब दिन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता गया, नेटो के अंदर मज़ीद लोग ऐड होते गए। सो गाइस 3 मज़ीद रिपब्लिक्स इनसे अलग होके जब सोवियत यूनियन से अलग हुई थी तो उन्होंने नेटो के साथ इल्हाक कर लिया था, वो नेटो के अंदर चली गई नहीं। इसके अलावा 2004 के अंदर 7 मज़ीद सोवियत यूनियन के जो अलग हुए हुए पार्ट थे वो नेटो के अंदर जाके मिल गए, नेटो के साथ अलायंस कर लिया। तो गाइस जब इनके टोटल इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर जा चुके थे, अब जो पीछे बची थी वो कंट्रीज़, थोड़ी सी कंट्रीज थी, इन कंट्रीज़ में से भी 2 कंट्रीज़ जो थी वो नेटो के साथ मिलने लगी थी। तो गाइस यूक्रेन ने जो है वो ऐलान भी कर दिया था 2013 के अंदर बाकायदा कि हम जो हैं वो नेटो के साथ मिलने वाले हैं, लेकिन प्यूटन को इस बात का पता लग गया था
اس ٹائم جو یوکرین کا پریزیڈنٹ تھے وہ پیوٹن کے رشیا کے کافی اچھے دوست مانے جاتے تھے اور وہ کافی کرپٹ انسان بھی تھے. تو گائز این معاہدے سے تھوڑا وقت پہلے پیوٹن کی اور یوکرین کے اس پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی جس کے اوپر انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا بیل آؤٹ کے نام سے, جس پہ انہوں نے بہت زیادہ ہیوی اماؤنٹ جو تھی وہ یوکرین کو دی تھی. تو گائز یہ معاہدہ ہونے کے بعد ہی یوکرین کے پریزیڈنٹ نے اعلان کر دیا کہ وہ نیٹو کے ساتھ الحاق نہیں کر رہے, وہ نیٹو کے ساتھ الائنس نہیں کر رہے, بلکہ وہ ویسے ہی رہیں گے, یعنی وہ وارسا کا ہی پارٹ رہیں گے. اور اگر رشیا کے اوپر کوئی بھی مسئلہ آیا تو وہ جو ہے وہ رشیا کا ساتھ دیں گے. تو ایک مین پارٹ یہ تھا کہ یوکرین کو روکنے کی وجہ ایک بہت بڑی یہ بھی تھی کہ جو ہے یو ایس اور سعودی عرب کے بعد جو ہے رشیا ایک ایسی کنٹری ہے جو گیسز اور آئل پروڈیوس کرتی ہے اور بلیک سی کے تھرو جو ہے وہ پورے ورلڈ میں وہ اس کو سینڈ کرتی ہے. اگر یوکرین جو ہے وہ رشیا کے ساتھ سے سیپریٹ ہو جاتا, یعنی وہ وارسا پیکٹ کو چھوڑ کر اگر وہ نیٹو میں جا کے مل جاتا, تو کبھی نہ کبھی جو بلیک سی تھا وہ رشیا کے لیے بند ہو جاتا اور رشیا کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا. اس کے علاوہ نیٹو جو تھی وہ مزید اسٹرانگ ہو جاتی اور جو ان کا وارسا امپیکٹ ہے وہ اور بھی زیادہ ویک ہو جانا تھا, جس کی وجہ سے پیوٹن نے یہاں پر اپنا دماغ لڑایا اور انہوں نے بیل آؤٹ کے نام پر ان کو اس طرح سے خریدنا چاہا. تو گائز جب اس بات کا اندازہ ہوا, یعنی جب انہوں نے اعلان کیا کہ اب ہم نیٹو کے ساتھ شامل نہیں ہو رہے اور ہم رشیا کے ساتھ ہی رہیں گے, ہم وارسا کا ہی پارٹ رہیں گے, ہم کسی اور کے ساتھ نہیں جا کے ملتے, کسی کے ساتھ الائنس نہیں کرتے, تو عوام نے یعنی یوکرین کے لوگوں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا. انہوں کا پروٹیسٹ کافی وقت تک چلا, حالانکہ اس رینج پر یہ پروٹیسٹ چلا گیا تھا کہ گورنمنٹ نے ان کے اگینسٹ ایکشن لیا, جس کی وجہ سے 1400 لوگ جو تھے انہوں نے اپنی جان دے دی, وہ مارے گئے اس پروٹیسٹ کے اس کے اندر. بالآخر جو پریزیڈنٹ آف یوکرین تھے انہوں نے ہار مان کر رشیا جانا پسند کیا. وہ ملک چھوڑ کر اور اپنا عہدہ چھوڑ کر رشیا چلے گئے. اس وقت پیوٹن نے اس پریزیڈنٹ کا رشیا آنے کو اپنے آپ کے لیے ناکامی اور اپنی ہار قبول کیا, اور ان کو اس چیز کا بہت زیادہ غصہ چڑھا کہ سوویت یونین کی جو بنایا ہوا رول تھا یعنی وارسا, اس کو یہ مزید ویک کر رہا تھا اور یہ رشیا کے خلاف بالآخر کہیں نہ کہیں جانا تھا. آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پیوٹن ایک بہت ہی زیادہ پاورفل شخص ہیں, ان کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے. اسی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ اسٹرگل کی اور انہوں نے بالآخر یوکرین پہ اٹیک کر دیا اور سامنے سے آ کر اٹیک کیا. سو گائز یوکرین کے اس پارٹس کو, دو اسٹیٹ ڈونیٹسک اور لوہان کو انہوں نے یوکرین سے الگ کرنے میں کامیاب ہوئے. سو گائز جو یہاں پر لوگ چاہتے تھے کہ وہ انڈیپینڈنس لے سکے, پیوٹن نے ان لوگوں کا بے شمار ساتھ دیا تاکہ یہ دونوں جو اسٹیٹس تھیں وہ یوکرین سے الگ ہو جائیں. اسی وجہ سے ان دونوں ایریاز میں بہت وقت تک یعنی 8 سال تک اتنی جان لیوا لڑائیاں ہوئی ہیں کہ جس کے اندر 14,000 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس کے علاوہ 20 لاکھ لوگوں کو یوکرین چھوڑ کے دوسری جگہ جانا پڑا. تو گائز پیوٹن نے اپنا صحیح کھیل تب شروع کیا جب وہ نومبر 2021 کے اندر لائف آئے. انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں اسٹیٹس کو ایز اے سیپریٹ کنٹری جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہوں. تب یوکرین کی اور ان کی ایک آمنے سامنے والی لڑائی شروع ہوئی. تو اگر 1997 کے اندر سوویت یونین کے ساتھ جب یوکرین نے ملنے کا فیصلہ کیا, تو اسی چیز کا اعلان کرتے ہی انہوں نے اپنی یعنی رشیا کی آرمی لاکھوں کی تعداد میں یوکرین کے بارڈر پر بھجوا دی. تو نومبر 2021 کے اندر رشیا کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ صحیح طرح سے سامنے آئے, یعنی پیوٹن نے پہلی دفعہ سامنے آ کر جنگ کو صحیح طرح سے آغاز دیا. یعنی انہوں نے
یہ اسٹیٹمنٹ پاس کی کہ ان دونوں کنٹریز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ڈونیٹسک اور جو ہے لوہان کو ایز اے سیپریٹ کنٹری۔ سو گائز اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یوکرین کے بارڈر کے بہت نزدیک اپنی آرمی کو لاکھوں کی تعداد میں ہیوی مشینریز کے ساتھ بھیج دیا۔ اس آرمی نے بہت زیادہ ہیوی ڈرلز بھی کی بارڈر کے پاس تاکہ یہ اپنی پاور بھی شو کر سکیں۔ تو گائز انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ اہم رکھا اپنی طرف سے شرط کہ 1995 کے مطابق جتنی سوویت یونین پھیلی ہوئی تھی اتنی سوویت یونین پاس رہے، سوویت یونین جو ہے یعنی رشیا سے بہت دور رہے۔ سو گائز 21 فیب 2022 کے اندر ڈونیٹسک اور لوہان کو پیوٹن نے ایک سیپریٹ کنٹری مان لیا اور انہوں نے پیس کیپنگ کے نام سے اپنی ملٹری کو جو ہے وہ ان دونوں اسٹیٹس کے اندر، ان دونوں کنٹریز کے اندر بھیج دیا۔ تو گائز اس کے ساتھ یوکرینی پریزیڈنٹ نے یعنی یوکرین کے پریزیڈنٹ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی لائیو آ کر کہ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی وار ہوگی تو اس کا نقصان دونوں کے ہی لوگوں کو ہوگا، یعنی رشیا اور یوکرین کے دونوں کے ہی لوگوں کو ہوگا۔ تو گائز اس وقت کے تھوڑا وقت بعد ہی یعنی 22 فیب 2022 کو پیوٹن نے حملہ کر دیا اسپیشل ملٹری آپریشن کے نام سے، انہوں نے یوکرین پہ کھل کر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے انہوں نے فورسز جو تھی وہ یوکرین میں بھیج دی، جس کے اوپر یو ایس یو کے اور باقی بھی ویسٹرن لیڈرز نے بہت زیادہ برا رد عمل دیا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پیوٹن پھر بھی اس چیز سے باز نہ آئے اور بہت ساری کنٹریز میں اینٹی وار پروٹیسٹرز نے بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ کیے، ایون کہ رشیا کے اندر بھی بہت زیادہ لوگوں نے پیوٹن کے خلاف پروٹیسٹ کیے کہ ان کو یوکرین کے اوپر اس طرح سے اٹیک اور مسئلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو گائز نیٹو کی وہ فورس جو ہسٹری میں اتنے سالوں تک کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہوئی تھی وہ بالکل ایکٹیو ہوئی، انہوں نے ویسٹرن ساری باؤنڈریز کو کور کر لیا۔ یہ جنگ مزید شروع اس طرح ہوئی تھی یعنی یہ اسٹیٹمنٹ 22 فیب کو جنگ شروع ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جو نیٹو تھی اس کے پریزیڈنٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یوکرین ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، اگر وہ نیٹو میں شامل ہونا چاہے تو وہ بالکل نیٹو کے اندر شامل ہو سکتی ہے، جس کے بعد پیوٹن نے یہ ساری وار شروع کی اور اپنی آرمی کو ایک اسپیشل پرپز ملٹری آپریشن کے نام سے اپنی تمام آرمی کو یوکرین کے اندر بھیج دیا۔ تو اب بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جو یوکرین کا ساتھ دے رہی ہیں، جو بول رہی ہیں کہ یوکرین میں سب چیزیں غلط ہو رہی ہیں، لیکن کھل کر کوئی فزیکلی سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ پیوٹن نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ اگر کسی نے بھی اس معاملے میں آنے کی کوشش کی تو پیوٹن اس کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ آج صبح کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رشیا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑے نیوکلیئر پاور ویپنز کو ہولڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سب لوگ ان کے خلاف جانے سے ڈرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت ساری قسم کی ریسٹرکشنز جو ہیں وہ لگا دی ہیں رشیا پر اپنے ایکسپورٹ امپورٹ کے بارے میں۔ اس کا اثر رشیا کے اکانومی میں بہت بڑے طریقے سے پڑے گا، لیکن ابھی تک پیوٹن کو کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کون سے حالات بنتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یوما ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو ہماری باقی ویڈیوز سے کافی ہٹ کر تھی، لیکن ایک کافی زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ آپ کو اب یوکرین اور رشیا کے بیچ میں لڑائی کا مقصد پتہ لگ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔